اس وقت بھی کافروں نے بہت باتیں کی کہ صدیق اکبر پر بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ صدیق اکبر نے چکایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، کہنے والوں نے تو ایسے صدیقہ فی رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی الزام لگایا، بہتان باندھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صدیقہ فی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں 18 آیتیں نازل فرمائی اور ان کی عصمت کی گواہی دی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کافروں نے بہت کچھ کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا جبریل امین، جا کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا دو۔ جبریل امین میرے آقا کے پاس آتے تھے، قرآن سنتے بھی تھے اور قرآن سناتے بھی تھے۔ یعنی رمضان شریف میں دور ہوا کرتا تھا، یہ دور کرنا بھی اللہ کے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ جس طرح مرکز اسلام جامعہ حقانیہ ذہن علوم میں جمعرات شریف کو نفلوں میں منزل سنائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے رمضان شریف کی تیاری کے لیے، تو صدیق اکبر نے صدیق اکبر کے حق میں قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں نے بہت کچھ بیان کرنا ہے، صرف میں اشارہ کرتا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صدیق اکبر نے جو کام کیا یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر نے جو کام بھی کیا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔